السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول ہرٹ۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو جی، ناول جو ہم ریڈ کر رہے ہیں وہ ہے شکست محبت، اور اس کی رائٹر ہیں فاطمہ طارق۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جو نیو ہیں ان سے کائنڈلی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے گا تاکہ آپ کو نیو ناول کی نوٹیفیکیشن مل جائے۔ تو چلیے پھر ناول اسٹارٹ کرتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ مجھے انسلٹ کیا کیونکہ آپ کو ڈر تھا کہ کہیں میں بچوں کے ساتھ ساتھ آپ کے دل پر بھی راج نہ کر جاؤں۔ عبیر کافی پیتے ہوئے مسکراتے ہوئے بولی۔ شہریار بس اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ صحیح سمجھی تمہیں پتہ ہے نیلم میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے اسے بے انتہا محبت دی۔ ہماری پسند کی شادی تھی۔ میں نے اسے زندگی کی ہر آسائش دی۔ میری اتنی محبت کو ایک پل میں روند کر وہ بڑے آرام سے مجھے اور بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ تمہیں پتہ ہے یہ عمیر اور نور سارا دن روتے رہتے تھے۔ ان دونوں کو اگر کسی نے سنبھالا ہے تو وہ صرف پاپا اور خالہ ہیں۔ ان دونوں کی وجہ سے ہی دونوں سنبھلے ہیں۔ شہریار آج اپنے دل کی وہ باتیں کر رہا تھا جو آج تک اس کے دل میں دفن تھیں۔ عبیر بہت غور سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے اندر چھپے درد کو محسوس کر رہی تھی۔ تم سے اس طرح کے سلوک کی وجہ یہ تھی کہ کل کو اگر تم بھی اس کی طرح دھوکہ دے کر چلی جاتی ہو تو اس دفعہ نہ تو میں سنبھل پاتا، نہ ہی عمیر اور نور۔ لیکن تم نے مجھے غلط ثابت کیا۔ مجھے اس بات کو ماننے پر مجبور کر دیا کہ دنیا میں لڑکی نیلم جیسے خودغرض، ناشکری، دھوکے باز نہیں ہوتی، بلکہ کچھ لڑکیاں تمہاری طرح مخلص، بے انتہا محبت پھیلانے والی اور دوسروں کے دلوں کو فتح کرنے والی بھی ہوتی ہیں۔ شہریار اسے اپنی آنکھوں میں بسائے ہوئے بول رہا تھا۔ اس کا ہر لفظ عبیر کو اپنے دل کی گہرائیوں میں اترتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر تمہیں میرے الفاظوں پر یقین نہیں آ رہا تو کیا تم مجھے آج تک کے ہر فعل کے لیے معاف کرو گی؟ شہریار اپنا کافی کا مگ جس میں کافی کپ کی ٹھنڈی ہو چکی تھی اسے ایک طرف رکھ کر مکمل عبیر کی طرف مڑا۔ کروں گی، لیکن میری دو شرطیں ہیں۔ عبیر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ کہیں وہ دوبارہ سے غصہ نہ ہو جائے۔ بولو۔ پہلی شرط ہے کہ آپ کو ہر روز مجھے اور بچوں کو 2 گھنٹے دینا پڑیں گے۔ اوکے مائی لارڈ، ضرور دوں گا، شہریار اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ زندگی میں ہمارے ساتھ کچھ بھی ہو جائے، کتنی بھی مشکلات آ جائیں، آپ صرف اور صرف مجھ پر یقین کریں گے اور کبھی بھی مجھے نہیں چھوڑیں گے۔ عبیر نے اپنی سب سے بڑی شرط بتائی۔ ایک پاک اور مضبوط رشتے کی پہلی سیڑھی اعتماد اور یقین ہوتی ہے۔ میں وعدہ کرتا ہوں ہمارے رشتے میں اس چیز کی کبھی کمی نہیں آئے گی، لیکن تمہیں بھی ایک بات کا خیال رکھنا پڑے گا۔ کبھی زندگی میں مجھ سے جھوٹ مت بولنا۔ شہریار نے کہا تو ایک پل کے لیے وہ چپ ہو گئی۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کیا کہ شہریار کو فہد کے بارے میں سب بتا دے، پر وہ چپ رہ گئی۔ ابھی تو ان دونوں کے رشتے میں بہتری ہوئی تھی، تو کیسے وہ پھر سے سب بگاڑ سکتی تھی؟ اوکے، کبھی کچھ نہیں چھپاؤں گی، وہ مسکراتے ہوئے بولی۔ چلو شکر ہے میری بیگم مان گئی، شہریار مسکرایا۔ شکر کرے مان گئی ہوں، ورنہ مجھے منانا اتنا آسان نہیں ہے، وہ کڑتے ہوئے بولی۔ شہریار کھل کر ہنس دیا۔ عبیر نے دل میں اس کی ہنسی اسی طرح برقرار رہنے کی دعا کی۔ آج ان دونوں کے درمیان سب ٹھیک تو ہو گیا تھا، پر کون جانے جو اتنے وعدے کیے تھے وہ پورے بھی ہو پائیں گے یا نہیں۔ اگلی صبح جب وہ اٹھی تو اس کی نظر شہریار پر پڑی جو کہ بیڈ کی دوسری طرف سویا ہوا تھا۔ اس کا رخ عبیر کی طرف تھا۔ عبیر مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم میں گھس گئی۔ فریش ہو کر وضو کیا اور جائے نماز بچھائی۔ نماز پڑھ کر اپنے ہاتھوں کو دعا کی نیت سے اٹھایا۔ یا اللہ، تیری یہ بندی تیرا شکر ادا کرتی ہے۔ یا اللہ، ہم دونوں نے دل سے اس رشتے کو قبول کر لیا، بس اب تو اس رشتے میں برکت پیدا فرما، ہم دونوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے بے انتہا محبت پیدا کر دے۔ مجھے اتنی ہمت دینا کہ میں ان سب کو جوڑ کر رکھ سکوں۔ عبیر مگن سے اپنے رب سے باتیں کر رہی تھی۔ دعا پوری کر کے اس نے جائے نماز کو سمیٹا اور کبٹ میں رکھا اور خود بچوں کے کمرے میں کی طرف آ گئی۔ شہریار کی آنکھ کھلی تو کمرے میں عبیر نہیں تھی اور نیچے سے بچوں کی اور اس کی ملی جھولی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ نہا کر آفس کے لیے تیار ہوا اور نیچے چلا آیا، جہاں عبیر جلدی سے ہاتھ چلاتی ناشتہ بنا کر دے رہی تھی۔ واؤ، آج تو پراٹھے بنے۔ کیوں پرنسس؟ شہریار نور کو اپنی گود میں لے کر کرسی پر بیٹھ گیا۔ عبیر، تم کھا کیوں نہیں رہے؟ عمیر، تم کیوں نہیں کھا رہے؟ جلدی سے کھاؤ، دیر ہو رہی ہے، عبیر اسے ڈانٹتے ہوئے بولی۔ وہ منہ بنا کر کھانے لگا۔ اسے پراٹھے بالکل پسند نہیں تھے۔ تم بھی کھا لو، یونی نہیں جانا، شہریار عبیر کو کرسی پر بٹھاتے ہوئے بولا۔
جانا ہے، ان دونوں نے لیٹ کروا دی، کب کی اٹھا رہی ہوں، پر دونوں جب رات کو دیر سے سوئیں گے تو صبح کیسے اٹھیں گے؟ اب یہ جلدی جلدی پراٹھا کھانے لگی اور ساتھ میں زبردستی عمیر کو بھی کھلانے لگی، جو وہ منہ بسور کر کھا رہا تھا۔ افراتفری میں ناشتہ کیا اور جلدی سے تیار ہو کر وہ نیچے گاڑی میں آ کر بیٹھی، جہاں شہریار نور اور عمیر کے ساتھ پہلے سے ہی انتظار کر رہا تھا۔ تم دونوں لنچ فنش کرنا، ورنہ میں آج میکرونی نہیں بناؤں گی، ابیر نے دونوں کو دھمکی دی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ دھمکی کام آ جائے گی۔ شہریار نے عمیر اور نور کو اسکول چھوڑا اور گاڑی یونی کی طرف گھما دی۔ کیا ہو گیا بیگم، صبح صبح اتنی پریشان کیوں ہو؟ شہریار نے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سر نے اسائنمنٹ دی تھی اور میں بنانا بھول گئی، وہ منہ پھلا کر بولی۔ تم بھی نا یونی جا کر بنا لینا، شہریار ہنستے ہوئے بولا۔ پتہ نہیں، کوشش کروں گی۔ اسی طرح باتوں باتوں میں یونی آ گئی۔ ابیر بھاگتی ہوئی اندر داخل ہو گئی۔ شہریار نے گاڑی آفس کی طرف موڑ لی۔ دوپہر کے 2 بجے تھے۔ ابیر کلاس لے کر فارغ ہو کر باہر کینٹین کی طرف آئی تھی۔ یار بہت بھوک لگی ہے، ماہین اپنی کتابیں ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی۔ چلو کچھ آرڈر کرتے ہیں، ابیر نے موبائل نکالتے ہوئے کہا۔ ماہین نے برگر آرڈر کر دیے، تبھی اسے اپنی ایک دوست نظر آئی اور وہ اس سے ملنے چلی گئی۔ ابیر موبائل چلا رہی تھی، تبھی اسے ایک انون نمبر سے میسج آیا۔ اس بے دھڑکتے دل کے ساتھ میسج کھولا۔ میری رانی، کل 12 بجے SN کیفے آ جانا، بہت اہم بات کرنی ہے۔ ویسے بھی تمہارے شوہر کے آفس میں مینیجر ہوں، اگر تم نہ آئیں تو مجھے تمہارے اور میرا رشتہ بتانے میں 2 سیکنڈ نہیں لگیں گے۔ تمہارا فاہد۔ ابیر نے جیسے ہی میسج پڑھا، اس کے پاؤں تلے زمین نکل گئی۔ یا اللہ، فاہد اور وہ بھی شہریار کے آفس میں، سب کب ہوا؟ وہ خود سے باتیں کر رہی تھی، تبھی ویٹر برگر لے کر آ گیا۔ ماہین بھی اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنے آپ کو نارمل کرنے لگی، لیکن ابھی بھی اس کے ذہن میں فاہد کا میسج ہی گھوم رہا تھا۔ جانے اب دونوں کی زندگی نے کیا موڑ لینا تھا۔ شہریار آفس آیا، وہ اپنے کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا۔ آج وہ بہت دنوں بعد خوش دکھائی دے رہا تھا۔ وہ فائلوں کو چیک کر رہا تھا، ساتھ ساتھ سائن بھی کر رہا تھا، جب اس کی نظر ایک فائل پر رکی۔ واٹ از دی ہیل از دس؟ وہ حیرانگی سے فائل کو دیکھ رہا تھا۔ تبھی اس کے فون پر کسی کی کال آئی۔ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ میں بھی بس ابھی آتا ہوں۔ شہریار نے جھٹ سے چابی پکڑی اور باہر کی طرف بھاگا۔ ابھی تک یہ بات سارے آفس میں پھیل چکی تھی۔ شہریار کی دوسری فیکٹری میں آگ لگ چکی تھی، جہاں پر بہت سارے لوگ کام کرتے تھے۔ شہریار آدھے گھنٹے میں فیکٹری پہنچا۔ سامنے فیکٹری کے ایک حصے سے آگ نظر آ رہی تھی۔ شہریار اپنے پاپا کی کمائی سے بنائی گئی اس پہلی فیکٹری کو آگ کی لپیٹ میں دیکھ کر ایک پل کو چکرا کر رہ گیا۔ فائر بریگیڈ آ چکی تھی، ایمبولینس بھی پہنچ چکی تھی۔ بہت سارے لوگوں کو نکال کر ایمبولینس میں پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ سب کیسے ہوا؟ شہریار غصے سے اپنے سامنے کھڑے حسین سے پوچھا، جس فیکٹری کے ورکرز کا انچارج تھا۔ سر، میں دوسری طرف کے ورکرز کو دیکھنے گیا تھا، لیکن ایک دم آگ لگ گئی، جس کی وجہ ابھی تک معلوم نہیں ہوئی، وہ کپکپاتے ہوئے لہجے میں بولا۔ کتنے ورکرز وہاں کام کر رہے تھے؟ شہریار اپنے غصے کو دباتے ہوئے بولا۔ سر، 500 ورکرز کام پر تھے۔ شہریار پریشان سے آگے بڑھا۔ وہاں اندر پھنسے لوگوں کی فیملیز کھڑی تھیں۔ شہریار پولیس کے پاس آ گیا۔ فیکٹری کا برا حشر ہو چکا تھا۔ ایک طرف لگنے والی آگ پوری فیکٹری میں پہنچ گئی تھی۔ 5 گھنٹوں کی مسلسل محنت کے بعد بالآخر آگ پر قابو پا لیا گیا۔ بہت سارے لوگ زخمی ہوئے، سب کو ہاسپٹل پہنچا دیا گیا۔ ابیر سارا دن پریشان سی رہی۔ یہ پریشانی سے کھائی جا رہی تھی کہ اگر فاہد نے شہریار کو کچھ بتا دیا تو کیا ہوگا۔ ابھی دونوں کی زندگی سنبھلی ہی تھی کہ وہ کسی قسم کی بدمزگی نہیں چاہتی تھی۔ وہ پریشانی میں باہر گارڈن میں چکر لگا رہی تھی اور عمیر اور نور کھیل رہے تھے۔ کیا کروں میں؟ ویسے میں نے کچھ غلط نہیں کیا، مجھے شہریار کو ضرور بتانا چاہیے، ورنہ کل کو فاہد مجھے اور زیادہ بلیک میل کر سکتا ہے۔ وہ پریشانی میں اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، چکر لگا لگا کر جب اس کی ٹانگیں جواب دے گئیں تو وہ سامنے لگے لوہے کے جھولے پر بیٹھ گئی۔ لیکن کیا شہریار میری بات سمجھیں گے؟ آخر کو وہ ہے نا مرد۔ کسی مرد کو اپنی بیوی کے پرانے تعلق کا پتہ چلے گا تو وہ بیوی کو بالکل نہیں سمجھے گا، بلکہ وہ شک ہی کرے گا۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں گرائے خود ہی سب کچھ سوچ رہی تھی۔ کاش میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، کاش میں کبھی فاہد سے ملی ہی نہ ہوتی، کاش میں یہ محبت کے جھوٹے ڈرامے میں نہ پھنسی ہوتی، کاش میں پہلے ہی محرم اور نامحرم کا مطلب سمجھ جاتی، کاش میں بھی اس سے کبھی میسج پر بات ہی نہ کرتی۔ یہ لفظ کاش ہوتا تو ایک لفظ ہے،
پر نہ تو اس کے آگے کچھ ہوتا ہے اور نہ ہی پیچھے. اس کا شین لفظ پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے. بالکل ٹرو کہا انہوں نے. وہ دور پڑے پتھر کو دیکھتے ہوئے سوچ جا رہی تھی. ہم لڑکیاں بہت ہی بیوقوف ہوتی ہیں. ہمیں یہ پیار محبت بس فیری ٹیل کی طرح لگتا ہے. کسی نے محبت کا دعویٰ کر دیا، ہم اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کر لیتی ہیں. ماما عمیر مار رہا ہے. عبیر گہری سوچوں میں گم تھی جب نور کی آواز اس کے کانوں میں گونجی. نو ماما یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے نہیں مارا. عمیر بھی اس کے پاس آ کر بولا. عمیر اگر تم نے دوبارہ نور کو مارا تو میں تمہارے بابا سے شکایت لگا دوں گی. ہر وقت لڑتے رہتے ہو. عبیر نے عمیر کو ڈانٹا. میں نہیں بولوں گا، سب مجھے ہی ڈانٹتے ہیں. وہ منہ موڑ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا. چہرے پہ معصومیت والا غصہ تھا. عبیر کو اس پر ٹوٹ کر پیار آیا. وہ اپنی پھولے ہوئے گالوں کو غصے سے اور پھلا رہا تھا. اچھا جی، تو میرا موٹو مجھ سے بھی بات نہیں کرے گا. چلو کوئی نہ نور، ہم دونوں مل کر مزے کے پکوڑے بناتے ہیں، ساتھ میں چائے بھی، جو صرف تم اور میں کھائیں گے. عبیر اونچی آواز میں بولی. مجھے پکوڑے نہیں کھانا. عمیر منہ بنا کر اندر کی طرف چلا گیا. ہمارا موٹو تو ناراض ہو گیا، چلو پکوڑے بنا کر اسے مناتے ہیں. عبیر نور کو اپنی گود میں لیتے ہوئے بولی. دونوں کچن میں آئیں اور پکوڑے بنانے لگی. آدھے گھنٹے میں عبیر نے چائے اور پکوڑے بنائے اور باہر ٹی وی لاؤنج میں پکوڑے رکھے اور خود ایک صوفے پہ بیٹھ گئی. نور بھی ساتھ بیٹھ گئی. عمیر نے چور نظروں سے پکوڑوں کو دیکھا اور ہونٹوں پر زبان پھیری. عبیر نے اسے ایسا کرتا دیکھ لیا تھا. واو ماما بہت مزے کے. نور کھاتے ہوئے بولی. ہاں ویسے ہم نے کسی کو روکا تو نہیں ہے، کسی کو کھانا ہو تو کھا لے. عبیر کسی پر زور دیتے ہوئے بولی. میں ابھی بھی ناراض ہوں. میں اپنے پکوڑوں کو ناراض نہیں کر سکتا. عمیر پکوڑوں کو منہ میں پکڑتے ہوئے ڈالتے ہوئے بولا. نور اور عبیر ہنس دیں. اوکے میرا موٹو. عبیر اس کے پھولے ہوئے گالوں کو کھینچتے ہوئے بولی. تینوں نے پکوڑے کھائے. رات کو عبیر نے دونوں کو کھانا کھا کر سلا دیا. یہ شہریار کہاں ہیں؟ ابھی تک نہیں آئے اور فون بھی نہیں اٹھا رہے. عبیر بے چینی سے کمرے میں چکر لگاتے ہوئے شہریار کو مسلسل فون کر رہی تھی، پر وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا. دوسری طرف شہریار اس کے سارے مسئلے کو حل کر رہا تھا. آگ پر تو قابو پا لیا گیا تھا، پر ابھی پولیس فیکٹری میں لگنے والی آگ کی اصل وجہ ڈھونڈ رہی تھی، پر ابھی تک کوئی سرا ہاتھ نہیں آیا تھا. شہریار پریشان سا پولیس کے ساتھ بات کر رہا تھا. سر کیا آپ کا کوئی دشمن ہے کہ کوئی اس حد تک جا سکتا ہے؟ پولیس آفیسر نے شہریار سے پوچھا. جی نہیں، میرا نہیں خیال کہ کوئی میرا اتنا بڑا دشمن ہو سکتا ہے جو اس حد تک جائے. شہریار اپنے ماتھے کو مسلتے ہوئے بولا. آج کے زمانے میں ہر امیر آدمی کے دشمن ہوتے ہیں. وہ اسے نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور ویسے بھی مجھے آپ کی فیکٹری میں آگ لگنے کا سبب ابھی تک نہیں ملا. نہ تو کوئی شارٹ سرکٹ ہوا، ضرور یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے. ایس پی بولا. فی الحال مجھے نہیں پتا، آپ پلیز خود ہی اس مسئلے کو حل کر دیں. مجھے کسی بھی قیمت پر ہی جاننا ہے کہ آگ کیسے لگی. شہریار ایس پی سے مخاطب ہوا. ٹھیک ہے مسٹر شہریار، آپ فی الحال اپنے گھر جائیں، ہم جلدی ہی سب پتہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایس پی بولا. تو شہریار ہاں میں سر ہلا کر اپنے گاڑی کی طرف آ گیا. پاپا کو کیسے یہ بتاؤں؟ ان کی ہیلتھ تو پہلے ہی خراب ہے. اتنا بڑا دھچکا وہ برداشت نہیں کر پائیں گے. لاکھوں کا سامان جل کر راکھ ہو گیا ہے. شہریار گاڑی چلاتے ہوئے سوچ رہا تھا. وہ رات 3 بجے کے قریب گھر آیا تو ہال کی ساری لائٹس بند تھیں. وہ دروازہ بند کر کے اپنے کمرے میں آیا. وہ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، اسے سامنے صوفے پر دوپٹہ لپیٹے عبیر بیٹھی ہوئی نظر آئی جو کچھ دعائیں پڑھ رہی تھی. شہریار نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، عبیر ایک دم چونکی. اللہ کا شکر ہے آپ صحیح سلامت گھر واپس آ گئے. کہاں تھے آپ؟ اور فون کیوں بند کیا ہوا تھا؟ عبیر اسے دیکھتے ہوئے بھڑکی. تم نے ٹی وی نہیں دیکھا؟ شہریار نے اپنے ہاتھ میں پکڑا لیپ ٹاپ بیڈ پر رکھا اور خود بھی بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا. ٹی وی نہیں، اس پر ایسا کیا ہے؟ آپ اسے چھوڑیں، بتائیں آپ لیٹ کیوں آئے اور اتنا پریشان کیوں ہیں؟ عبیر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بے چینی سے بولی. بس پاپا کی پرانی والی فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے. وہ اپنا شوز اتارتے ہوئے بولا. یا اللہ، آگ؟ وہ کیسے لگی؟ وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی. پتہ نہیں کیسے لگی، پر 12 بجے کے قریب مجھے خبر ملی، تب کا وہیں تھا، اسی لیے لیٹ ہو گیا. وہ اپنا سر بیک گراؤنڈ سے لگاتے ہوئے بولا. عبیر کو بہت تھکا ہوا لگا. شہریار کیا پوری فیکٹری جل گئی؟ ہاں، آگ تو ایک طرف لگی تھی، پر اندر اتنا زیادہ سامان تھا کہ آگ بجھنے کی بجائے بڑھی اور پوری فیکٹری جل گئی. وہ اپنے سر کو دباتے ہوئے بولا. یا اللہ، وہاں تو بہت سارے ورکرز بھی ہوں گے، کافی زخمی ہوئے ہوں گے.
ان کے گھر والوں پر کیا گزر رہی ہوگی۔ ہاں بہت سارے لوگ تھے، کافی زخمی ہوئے، کچھ لوگ آگ لگتے ہی باہر کی طرف بھاگے پر کچھ اندر ہی پھنس گئے۔ اللہ کا شکر ہے ابھی تک کسی کی جان نہیں گئی، پر بہت سارے ورکرز تشویشناک حالت میں ہیں۔ شہریار آنکھیں کھول کر بولا، آپ فکر مت کریں، اللہ سب ٹھیک کرے گا، میں آپ کے لیے کچھ کھانے کے لیے آتی ہوں، ابیر کہتی ہوئی باہر جانے لگی۔ کھانا مت لاؤ، بس چائے لے آؤ، اس نے کھانے سے روک دیا۔ ابیر جلدی سے چائے بنا کر ساتھ میں کباب بھی لے آئی۔ وہ جانتی تھی دوپہر کا شہریار نے کچھ نہیں کھایا ہوگا۔ وہ ٹرے میں ساری چیزیں رکھ کر کمرے میں لے آئی۔ شہریار فون پر فرحان صاحب سے بات کر رہا تھا۔ انہیں ابھی عزیر چچا نے بتایا تھا۔ پاپا آپ ٹینشن مت لیں، یہاں میں سب سنبھال لوں گا، شہریار بولا۔ بیٹا میں واپس آ جاتا ہوں، فرحان صاحب بولے۔ نہیں بالکل نہیں، آپ کو واپس آنے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ وہاں کے مسئلے حل کریں، میں یہاں سب سنبھال لوں گا، ویسے بھی 1 مہینے کے اندر فیکٹری دوبارہ سے کام کرنے لگیں گے۔ شہریار ان کو واپس آنے سے روک رہا تھا۔ بیٹا پوری فیکٹری جل گئی ہے، کروڑوں کا نقصان ہوا ہے، فرحان صاحب بولے۔ پاپا جانتا ہوں نقصان بہت زیادہ ہوا ہے، آپ ٹینشن مت لیں، ویسے بھی ٹینشن لینے سے تھوڑی مسئلے حل ہو جائیں گے، بلکہ آپ کی صحت پر ہی اثر پڑے گا، شہریار نے انہیں سمجھا رہا تھا۔ ابیر نے ٹرے کو اس کے پاس رکھا اور خود بھی بیٹھ گئی۔ تبھی ویک سگنل کی وجہ سے لائن کٹ گئی۔ شہریار نے انہیں ٹینشن نہ لینے کا میسج کیا اور خود چائے پینے لگا۔ شہریار آپ بھی اتنی ٹینشن مت لیں، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابیر اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ شہریار کپ ٹرے میں رکھی اور سر درد کی گولی کھائی اور سونے کے لیے لیٹ گیا۔ ابیر ٹرے کو کچن میں رکھ کر واپس آئی تو شہریار سیدھا لیٹا ہوا تھا۔ ابیر اپنی جگہ پر لیٹی اور اس کی طرف منہ کیا۔ وہ بہت مضطرب دکھائی دے رہا تھا۔ بہت نقصان ہوا ہے، پتہ نہیں اب کیا کروں گا۔ وہ اوپر کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، سب اللہ پاک پر چھوڑ دیں، اگر وہ انسان کو مصیبت میں ڈالتا ہے تو اس کا حل بھی خود ہی بھیجتا ہے، اس کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ابیر اس کا سر دباتے ہوئے بولی۔ شہریار نے آنکھیں بند کر لیں۔ ابیر سر دباتے دباتے سو گئی۔ یہ لو تمہارے پیسے اور بھاگو یہاں سے، مجھے تم اس شہر کے آس پاس بھی نظر نہ آنا۔ ایک ویرانے میں کھڑا وہ کسی کو پیسے دے رہا تھا۔ صاحب اتنا بڑا کام کیا ہے، تھوڑے زیادہ تو پیسے دو۔ چپ کر سالے، یہ تیرے اس شہر سے نکلنے کے پیسے ہیں، 10 لاکھ تیرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا دوں گا، اب نکل، وہ اسے بھگاتے ہوئے بولا۔ وہ آدمی اپنا چہرہ چادر میں چھپائے چلا گیا۔ جس کو دیکھو منہ پھاڑ کر پیسے مانگ لیتا ہے، ویسے کام بالکل صحیح کیا ہے، مزہ آ گیا، ساری کی ساری فیکٹری جل کر راکھ ہو گئی، اب پتہ چلے گا سالے فرحان کو۔ وہ خود سے بولتے ہوئے ادھر سے ادھر دیکھتے ہوئے پاس کھڑی اپنی گاڑی کی طرف بڑھا، پر وہ یہ نہیں جانتا تھا کسی نے اس کی ساری باتیں ریکارڈ کر لی ہیں۔ ابیر اس وقت کلاس لے کر گارڈن میں بیٹھی تھی کہ پھر سے فاہد کا میسج آیا۔ ابیر کچھ سوچتے ہوئے اٹھی اور یونی سے باہر نکلی۔ وہ آدھے گھنٹے کے اندر فاہد کے پاس بتائے ہوئے کیفے میں پہنچی۔ سامنے ایک ٹیبل تھا، وہاں پہ بیٹھا ہوا تھا وہ۔ ابیر اپنے چہرے کو چادر میں چھپاتی اس کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی۔ کیوں بلایا ہے مجھے، بولو۔ وہ بیٹھتے ہی غصے سے بولی، میری رانی سکون سے بیٹھو، میں کچھ آرڈر کرتا ہوں، ویسے تمہارا پسندیدہ جوس منگواتا ہوں، فاہد مسکراتے ہوئے بولا۔ مجھے کام بتاؤ ورنہ میں جا رہی ہوں، ابیر غصے سے بولی۔ میری رانی میں تو تمہاری شکل دیکھنا چاہتا تھا، بہت عرصہ ہو گیا تمہاری شکل دیکھے ہوئے، وہ ابیر کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا۔ ابیر نے جلدی سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور کھینچ کر فاہد کے چہرے پر تھپڑ مارا۔ غلیظ گھٹیا انسان، مجھے کمزور مت سمجھنا، خبردار، جو آج کے بعد مجھے بلیک میل کرنے کی کوشش کی، پولیس میں کمپلین کروا دوں گی، ابیر غصے سے کہتی ہوئی باہر کی طرف بڑھی۔ بڑے پر نکل آئے ہیں، اب دیکھنا میں کیا کرتا ہوں۔ تبھی فاہد نے دور کھڑے لڑکے کو آواز لگائی۔ وہ بھاگ کر اس کی طرف آیا اور موبائل پکڑایا۔ فاہد نے کچھ ٹائپ کیا اور تصویریں شمائلہ کے نمبر پر بھیج دیں۔ وہ فاہد کو تھپڑ مار کر اس کی اوقات تو یاد کروا آئی تھی، پر ابھی بھی وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ یونی واپس جائے تو وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، فی الحال تو وہ صرف اور صرف گھر جانا چاہتی تھی۔ سامنے کھڑے رکشے میں بیٹھ کر وہ اسے گھر کا پتہ بتانے لگی۔ اللہ یہ تو مجھے کن گناہوں کی سزا دے رہا ہے، فاہد میرے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے، یا اللہ اسے میرے راستے سے ہٹا دے، آج میں نے اسے تھپڑ مارا ہے، نہ جانے اب وہ کیا کرے گا۔ وہ بہت کوشش کرنے پر بھی اپنے آنسو روک نہ پائی، اپنے چہرے کو چادر میں چھپائے وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ تبھی گھر بھی آ گیا۔ رکشے والے کو پیسے دے کر وہ بھاگ کر گھر میں داخل ہوئی۔ وہ بھاگ کر اپنے کمرے میں آئی، بیڈ پر بیٹھ کر وہ زوروں قطار رونے لگی۔ تبھی اس کے فون پر میسج ٹیون بجی، تم نے مجھے تھپڑ مارا نا، اب دیکھ اس کا انجام، تیرا گھر معلوم ہے، دیکھنا کیا کرتا ہوں۔
ابیر فاحد کا میسج دیکھ کر ایک دم چکرا کر رہ گئی۔ مجھے جانا ہی نہیں چاہیے تھا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، میں اب سے کبھی یونی نہیں جاؤں گی، بس میں نہیں جاؤں گی۔ وہ فون کو دور پھینکتے ہوئے بولی، جلدی سے اپنے کمرے کی کھڑکی بند کرنے لگی۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے گئی اور ساری کھڑکیاں دروازے بند کرنے لگی۔ وہ فاحد کی آج کی حرکت اور ابھی آئے ہوئے میسج سے بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ وہ اپنا سر ہاتھوں میں دیے صوفے پر بیٹھ گئی۔ ایک گھنٹہ وہ وہیں بیٹھی رہی۔ مین ڈور پر دستک ہوئی، دروازے کے باہر صوفے سے اچھلی۔ دستک ایک مرتبہ پھر ہوئی۔ وہ اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے دروازے کے قریب آئی، کپ کپاتے ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور آنکھیں بند کر لی۔ ماما، عمیر اور نور کی آواز اپنے کانوں میں سنائی دی۔ یس ماما کی جان، اندر آ جاؤ۔ ابیر نے دونوں کو اندر کیا۔ تم دونوں کس کے ساتھ آئے ہو؟ شہریار تو نظر نہیں آ رہے، ابیر نے حیرانگی سے دروازے سے باہر جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے ساتھ آئے، تبھی سے فاحد کی آواز آئی۔ وہ ایک جھٹکے سے سیدھی ہوئی۔ تم، نور، عمیر، آپ دونوں اندر کمرے میں جا کر کپڑے چینج کرو، میں نے نکال کر رکھے ہیں۔ دونوں اندر کی طرف بھاگے۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر پہ قدم رکھنے کی؟ ابیر اپنے ڈر کو کنٹرول کرتے ہوئے غصے سے بولی۔ ہاں میری ہمت کو چھوڑو، تم میں بڑی ہمت آ گئی ہے، خیر چھوڑو، مارنے کے بہانے تم چھوا تو صحیح، قسم سے مزہ آ گیا۔ وہ اپنے گال کو سہلاتے ہوئے بولا۔ مجھے خود پر شرم آ رہی ہے کہ کبھی زندگی میں نے تم جیسے لوفر انسان کو چاہا تھا، پر اللہ پاک کا شکر ہے، اس نے مجھے گندے گٹر میں گرنے سے بچا لیا اور شہریار جیسا اچھا انسان دیا۔ او نائس، شہریار اچھا ہے، لیکن یہ مت بھولنا کہ میں اس کے آفس میں کام کرتا ہوں اور کافی کلوز بھی ہو چکا ہوں۔ وہ بہت یقین کرنے لگا ہے، دیکھا نہیں آج تو میں یونیئر بچوں کو اسکول لینے کے لیے بھیجا مجھے انہوں نے، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ فاحد ابھی نکلو یہاں سے، ورنہ میں گارڈ کو بلا کر بے عزت کروا کے باہر نکالوں گی۔ ابیر کو مزید غصہ کنٹرول کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ زیادہ اتراؤ نہیں، میں جا رہا ہوں، دیکھنا ایک دن میں تمہیں اس گھر سے دھکے مار کر نکلواؤں گا، وہ غصے سے کہتا پلٹ گیا۔ ابیر نے جلدی سے دروازہ بند کیا، وہ واقعی آج اس کے گھر پہنچ گیا تھا۔ ابیر اپنے آپ کو سنبھالتے کچن میں آئی، عمیر اور نور کے لیے کچھ بنا کر باہر لائی۔ دونوں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ شہریار کو فیکٹری کا اتنا زیادہ نقصان ہوا تھا، آج سارا دن وہ اسی فیکٹری کے متعلق لوگوں سے ملتا رہا تاکہ جلد سے جلد اسے دوبارہ سے پہلی پوزیشن پر لایا جائے۔ ساری فیکٹری جل چکی تھی، اندر زیادہ مشینیں خراب ہو چکی تھیں۔ وہ اس فیکٹری کو بیچ نہیں سکتا تھا کیونکہ یہ فرحان صاحب کی پہلی فیکٹری تھی، اور دوسری بات یہاں پر باقی فیکٹریوں کے بانسبت زیادہ ورکرز تھے۔ اسی مصروفیات کی وجہ سے وہ عمیر اور بچوں کو نہ لینے جا سکا اور فاحد کو بھیج دیا۔ سر میں بچوں کو گھر چھوڑ آیا ہوں، فاحد شہریار کے پاس آ کر بولا۔ اور ابیر میڈم کو یونی سے لینے نہیں گئے؟ شہریار اس کی طرف پلٹ کر بولا۔ سر جب میں یونی پہنچا تو گارڈ نے بتایا کہ میڈم 3 گھنٹے پہلے ہی یونی سے جا چکی ہیں۔ وہ بتا رہا تھا کہ کوئی بڑی گاڑی میں لینے آیا تھا۔ جب میں بچوں کو لے کر گھر پہنچا تو میڈم پہلے ہی گھر پر موجود تھیں۔ فاحد صفاقے سے جھوٹ بول رہا تھا۔ شہریار اس کی بات سن کر حیران ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، اسے بول کر وہ دوبارہ سے باتیں کرنے لگا۔ میں نے کام کر دیا، لوہا گھرا میں ہتھوڑا مارو۔ فاحد پلٹ گیا اور اپنے موبائل سے شمائلہ کو میسج کر دیا۔ شہریار رات 9 بجے کے قریب فارغ ہوا اور گھر کی طرف نکل گیا۔ تبھی اسے ایس پی کا فون آیا۔ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے کال اٹھائی۔ مسٹر شہریار، مجھے اس آدمی کا پتہ چل گیا ہے جس نے آپ کی فیکٹری میں آگ لگوائی تھی، آگے سے ایس پی بولا۔ جی بتائیں کون ہے؟ شہریار نے گاڑی ایک طرف لگا دی۔ آگے سے ایس پی نے جو نام بتایا، اسے سن کر شہریار کے ہاتھ ایک پل کو کانپ کر رہ گئے۔ آپ کنفرم بتا رہے ہیں، کوئی غلط فہمی تو نہیں ہوئی؟ شہریار اپنے آپ کو سنبھال کر بولا۔ آپ کو ویڈیو اور تصویریں بھیجتا ہوں۔ ایس پی نے اگلے 2 منٹ میں سب کچھ بھیج دیا، جسے دیکھتے کہ وہ ایک پل کے لیے سکتے میں چلا گیا۔ او گاڈ، مجھے یقین نہیں ہو رہا، آج پتہ چلا کوئی پیٹھ پیچھے چھرا کیسے گھوپتا ہے، وہ دکھ بھرے لہجے میں بولا۔ سر کو جھٹکتے ہوئے اس نے گاڑی سٹارٹ کی۔ کچھ دیر بعد وہ گھر پہنچا۔ وہ پریشان سا گھر آیا۔ عمیر اور نور ہال میں کھیل رہے تھے۔ دونوں کو پیار کر کے وہ ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ایک طرف کچن میں ابیر کھانا بناتے ہوئے دیکھی۔ شہریار اپنا کوٹ اور بیگ صوفے پہ رکھتا وہ کچن میں آیا۔ کھانے میں کتنی دیر ہے، بہت بھوک لگی ہے۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے اسے قریب آیا۔ ہاں بس بن گیا ہے، آپ فریش ہو جاؤ، وہ روٹیاں بناتے ہوئے بولی۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہریار کو اس کا چہرہ بہت تھکا تھکا محسوس ہوا۔ ہاں وہ بس تھوڑی سی تھکاوٹ ہو گئی ہے، وہ روٹیاں پکاتے ہوئے بولی۔ تھوڑی سی تھکاوٹ؟ ادھر دیکھو۔ شہریار نے اس کا چہرہ اپنی طرف کیا اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ تھوڑی سی تھکاوٹ ہے، بخار ہوا ہے اور تم ادھر لگی ہوئی ہو، چھوڑو اسے،
میں باہر سے کھانا منگوا لیتا ہوں۔ شہریار چولہا بند کرتے ہوئے بولا، معمولی سا بخار ہے، میں ٹھیک ہوں اور کھانا بالکل تیار ہے۔ اگر آپ کے پاس بہت فالتو پیسے ہیں تو دے دیں، غریبوں میں بانٹ دوں گی۔ عبیر دوبارہ سے چولہا جلاتے ہوئے بولی، تو ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ بناتا ہوں۔ وہ چمچ پکڑاتے ہوئے بولا، اچھی باتیں بنائیں میرے ساتھ بھی، ویسے بھی شوہر کو بھی بیوی کی تھوڑی سی مدد کرنی چاہیے۔ یہ لیں، سیلڈ کے لیے پیاز کاٹیں۔ عبیر اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی، تمہیں کیا لگتا ہے یہ پیاز میں نہیں کاٹ پاؤں گا؟ ادھر شہریار پیاز کاٹنے لگا۔ ایک بات تو بتاؤ، یونی سے کس کے ساتھ آئی ہوں؟ فاہد بتا رہا ہے کہ تم جلدی گھر آ گئیں۔ وہ اپنے کام میں مصروف نارمل انداز میں بولا۔ عبیر کا دل ایک پل میں کانپا۔ وہ میرا دل گھبرا رہا تھا تو میں رکشے میں گھر پر آ گئی۔ وہ روٹیاں بناتے ہوئے اپنے لہجے کو نارمل کرتے ہوئے بولی۔ شہریار کے ہاتھ پیاز کاٹتے ہوئے رکے۔ میں ٹیبل پر کھانا لگاتی ہوں اور وہ وہاں سے نکلنا چاہتی تھی۔ جلدی گوشت باؤل میں نکال کر وہ اسے لیے باہر آئے۔ عبیر نے جھوٹ کیوں بولا؟ شہریار اپنے دل میں سوچنے لگا اور خود بھی باہر آ گیا۔ کھانا کھانے کے بعد عبیر نور اور عمیر کو ان کے کمرے میں پڑھایا۔ 11 بجے قریب ان دونوں کو سلا کر وہ اپنے کمرے کی طرف بڑھی۔ شہریار بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اور اپنی آنکھوں پہ بازو رکھے ہوئے تھے، پر وہ اپنے پاؤں مسلسل ہلا رہا تھا۔ وہ ابھی تک عبیر کے جھوٹ کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس سے یہ اندازہ ہو گیا کہ وہ سویا نہیں تھا۔ عبیر چینج کر کے روم میں آئی، بیڈ پر لیٹ گئی۔ کچھ پل اسے نہ جانے کیا ہوا، وہ آگے بڑھی اور شہریار کے سینے پر اپنا سر رکھ دیا۔ شہریار چونکا اور اپنی آنکھوں سے بازو ہٹایا اور اسے کندھے پر پھیلا لیا۔ عبیر کیا ہوا؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر بولا، جو آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ پتہ نہیں، انجانا سا ڈر لگ رہا ہے، وہ بولی تو شہریار کو اس کی آواز میں واضح ڈر محسوس ہوا۔ کچھ نہیں ہوتا، میں ہوں نا، سو جاؤ۔ شہریار اپنے دوسرے ہاتھ سے اس کے بال سہلانے لگا اور اس کے سر پر بوسہ دیا۔ عبیر اپنے آپ میں جو محفوظ پناہ گاہ محسوس کر رہی تھی، جیسے ان تک کوئی پریشانی نہیں آ پائے گی۔ ضرور کوئی بات ہے جس کی وجہ سے تم پریشان اور جھوٹ بول رہی ہو، میں بہت جلد پتہ لگا لوں گا، شہریار اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچ رہا تھا۔ اگلے دن شہریار مصروف سا اپنے کیبن میں بیٹھا کام کر رہا تھا، تبھی سیکرٹری اندر آئی۔ سر، یہ کچھ ڈاکومنٹس صبح ڈاکیے دے گیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے تو خاکی لفافے سامنے ٹیبل پر رکھتے ہوئے بولی، ٹھیک ہے، میں چیک کر لوں گا، تم کافی بھیج دو۔ وہ لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے ہوئے بولا تو سیکرٹری چلی گئی۔ شہریار نے کچھ دیر بعد ایک لفافہ کھولا جس میں کچھ تصویریں باہر نکلیں۔ ان تصویروں کو دیکھ کر شہریار شاکڈ ہو گیا، ساتھ میں ایک خط بھی تھا۔ مجھے تو بہت طعنے مارتے ہو نا، اب اپنی باحیا بیوی کے کام دیکھو۔ ان الفاظوں کو پڑھ کر شہریار کو ایک پل نہ لگا سمجھنے میں کہ یہ کام نیلم کا ہے۔ شہریار نے ایک تصویریں دیکھیں جس میں صرف عبیر کا چہرہ دکھائی دے رہا تھا اور لڑکے کا بیک نظر آ رہا تھا۔ تصویر میں وہ ہاتھ ڈالے پکڑے ہوئے تھی۔ شہریار نے تصویریں سائڈ پر رکھیں، اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہوئے دوسرا لفافہ کھولا، جس کو پڑھ کر شہریار نے غصے سے ٹیبل سے گلاس پکڑ کر سامنے دیوار پر مارا۔ وہ کورٹ کی طرف سے نوٹس تھا جس میں بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے کیس دوبارہ اوپن کیا گیا تھا۔ یہ نوٹس نیلم کی طرف سے آیا تھا۔ بالکل نہیں، میں دوبارہ تمہیں اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دوں گا، شہریار غصے سے بھری لال آنکھوں سے پیپرز اور فوٹوز کو گھورتے ہوئے بولا۔ لو، کام ہو گیا، اب شہریار سے میں بچے لے کر رہوں گی۔ رات کے 12 بجے وہ تینوں نیلم کے گھر چھت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے نہیں لگتا شہریار اب عبیر کو اپنے گھر رکھے گا، اور ویسے بھی وہ فوٹوز دیکھ کر کسی کو بھی غصہ آ سکتا ہے، اور شہریار جیسا لوز ٹیمپر والا بندہ یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، شمائلہ کباب کھاتے ہوئے بولی۔ اس سب کا کریڈٹ مجھے جاتا ہے، کل ایسی تیلی لگا کر آیا تھا کہ دیکھنا آج دھماکہ ہوگا، فاہد ہنستے ہوئے بولا۔ بس اب جلدی سے شہریار اس گاؤں کی گوار کو اپنی زندگی سے نکال دے اور پھر میں اس سے شادی کر لوں، شمائلہ مسکراتے ہوئے بولی۔ اور پھر بچوں کو کورٹ میرے حوالے کر دے گا۔ بس اب ایک ہی کام ہے، جلد سے جلد تمہیں پراپرٹی کے پیپر سائن کروانے ہوں گے، پھر ساری کی ساری بازی میرے ہاتھ میں ہوگی، نیلم اپنے ہاتھ کو گھماتے ہوئے بولی۔ وہ سب تو ہو جائے گا، بس آپ مجھے 10 لاکھ دے دو، میری بہن کی شادی ہونے والی ہے، فاہد اٹھ کر بولا۔ ایک تو تم بول نہ دو گی، کل اپنے اکاؤنٹ میں دیکھنا بھیج دوں گی، شمائلہ غصے سے بولی۔ چلو فی الحال تم تینوں نکلو، مجھے سونا ہے۔ نیلم نے ان دونوں کو اگلے 10 منٹ میں اپنے گھر سے نکالا۔ شمائلہ غصے سے اپنی گاڑی میں آ کر بیٹھ گئی۔ بڑی آئی ساری پراپرٹی اپنے نام کروا لوں گی، وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولی۔ میڈم نیلم، تم بس میری چال دیکھتی جاؤ، کیسے تم سب کے پتے نکالتی ہوں، وہ گاڑی اسٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔ نہ جانے اس کے دماغ میں کیا تھا۔
شہریار رات کے 12 بجے گھر آیا۔ آج عبیر تھوڑی سنبھلی تھی۔ آج فاہد نے اسے میسج نہیں کیا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں بیٹھی اسائنمنٹ بنا رہی تھی، تبھی شہریار کمرے میں داخل ہوا۔ وہ عبیر کو سخت نظروں سے دیکھ کر واش روم کی طرف بڑھا۔ عبیر نے حیرانگی سے اسے جاتے دیکھا۔ آج اس کا موڈ ٹھیک نہیں۔ عبیر کو مخاطب نہیں کیا۔ عبیر کو اندر ہی اندر بہت ڈر تھا۔ شہریار فریش ہو کر واپس کمرے میں آیا، تولیہ سامنے صوفے پر پھینکا۔ کیا ہوا شہریار آپ؟ وہ ایک دم کھڑی ہو کر شہریار کے پاس آئی۔ دیکھو عبیر، ابھی ہمارے رشتے کو صحیح ہوتے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں اور تم نے ابھی سے جھوٹ بولنا شروع کر دیا۔ وہ غصے سے بولا۔ کیسا جھوٹ؟ عبیر لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ یہ جھوٹ۔ شہریار نے تصویریں نکال کر عبیر کے ہاتھ میں رکھ دیں۔ وہ شوق میں گھرے ان تصویروں کو دیکھ رہی تھی۔ بتاؤ بھی کسی مراقبے میں چلی گئی ہو؟ وہ اسے شوق سے انداز میں تصویروں کو گھورتے ہوئے دیکھ کر بولا۔ یہ کیا ہے؟ وہ حیرانگی سے تصویریں دیکھ کر بولی۔ تمہیں پتہ ہوگا، اس تصویر میں تم ہی تو ہو، شہریار غصے سے بولا۔ عبیر نے نظر اٹھا کر شہریار کو دیکھا جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ شک کر رہے ہیں؟ وہ لڑکھڑاتے ہوئے لہجے میں بولی۔ شک نہیں کر رہا، بتاؤ کون ہے یہ؟ شک ہی ہوا نا، اور آپ کی اطلاع کے لیے بتا دوں، میں اس دن ماہین کے ساتھ ریسٹورنٹ میں گئی تھی اور یہ لڑکا جس کی بیگ اس تصویر میں نظر آ رہی ہے وہ اسی کا فرینڈ تھا جس نے مجھ سے بدتمیزی کی اور میں نے اسے تھپڑ بھی مارا۔ اسی لیے میں اس دن رکشے میں واپس آ گئی اور آپ نے دھیان سے دیکھا ہوتا تو ضرور سمجھ میں آتا کہ میرے چہرے سے صاف غصہ جھلک رہا ہے۔ عبیر غصے سے تصویریں شہریار کی طرف پھینکتے ہوئے بولی۔ شہریار حیرانگی سے سن رہا تھا۔ اگر آپ کو اب بھی یقین نہیں ہے تو ماہین سے پوچھ لیں، وہ غصے سے کہتی شہریار کا جواب سنے بغیر کمرے سے باہر نکل گئی۔ اف، حد ہے، میں ایسے کیسے کر سکتا ہوں؟ وہ ویسے بھی یہ تصویریں نیلم نے بھیجی تھیں، میں نے یقین کیسے کر لیا؟ وہ تصویروں کو پھاڑتے ہوئے بولا اور اپنا سر ہاتھوں میں گرا کر صوفے پہ بیٹھ گیا۔ دوسری طرف عبیر روم سے نکل کر بھاگتی ہوئی بچوں کے کمرے میں آئی اور جلدی سے واش روم میں گھس گئی۔ یا اللہ، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی، زمین پر بیٹھ گئی۔ میں نے شہریار سے جھوٹ کیوں بولا؟ کیوں انہیں وہ سب نہیں بتایا؟ الٹا انہی پر غصہ کر کے آ گئی۔ وہ اپنا ہاتھ نیچے زمین پر مارتے ہوئے بولی۔ ہاتھوں پر پہنی چوڑیاں میں سے کچھ چوڑیاں ٹوٹ کر اس کے بازو پر لگ گئیں۔ میں کیسے ایسے کر سکتی ہوں؟ مجھے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا۔ وہ فاحد تصویریں لیتا اور نہ مجھے شہریار سے جھوٹ بولنا پڑتا۔ وہ روتے ہوئے بول رہی تھی۔ اپنے آپ کو سنبھال کر وہ اٹھی اور منہ دھو کر واش روم سے باہر نکلی۔ کمرے میں واپس جانے کی تو ہمت ہی نہیں تھی۔ کچن کی طرف چلی آئی۔ وہ ابھی تک نہیں آئی، میں خود ہی دیکھتا ہوں۔ شہریار کافی دیر سے بیٹھا انتظار کر رہا تھا، پر عبیر ابھی تک واپس کمرے میں نہیں آئی تو اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ خود ہی باہر چلا گیا۔ وہ سیدھا باہر آیا، ہال میں نظر دوڑائی تو عبیر نظر نہ آئی۔ دوسری طرف کچن سے کچھ آوازیں سنائی دیں تو وہ سیدھا کچن کی طرف آ گیا اور دروازے میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ سامنے وہ سنک میں رکھے برتنوں کو دھو رہی تھی اور ساتھ ساتھ رو رہی تھی۔ شہریار کو خود پر غصہ آیا۔ وہ چلتا ہوا اس کے پیچھے کھڑا ہوا۔ عبیر اس کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ وہ مڑی نہیں۔ آئی ایم سوری بیگم، تبھی پیچھے سے شہریار نے اسے ہگ کرتے ہوئے کہا۔ عبیر کو ایک بار پھر سے رونا آ گیا۔ آئی نو، میرا لہجہ بہت خراب تھا۔ وعدہ میری جان، آج کے بعد کبھی اس طریقے سے بات نہیں کروں گا۔ وہ اس کے کندھے پر تھوڑی رکھتے ہوئے گویا ہوا۔ عبیر سے اور برداشت نہیں ہوا۔ وہ ایک دم مڑی اور شہریار کے چوڑے سینے سے لگ گئی۔ شہریار نے اسے اپنی محفوظ پناہ میں لے لیا۔ وہ کچھ بول نہیں رہی تھی، بس روئے جا رہی تھی۔ عبیر پلیز چپ کر جاؤ۔ آئی ایم سوری نا، شہریار دوبارہ بولا، لیکن وہ روتی رہی۔ آج شاید وہ سارے غم آنسوں کے راستے بہا دینا چاہتی تھی۔ شہریار پریشان ہو گیا۔ اس نے عبیر کو علیحدہ کر کے پاس پڑے ٹول پر بٹھایا اور اسے ایک گلاس پانی کا پلایا، جسے پی کر وہ تھوڑی سی نارمل ہوئی۔ وہ شہریار کی طرف نہیں دیکھ رہی تھی، اسی لیے اپنی نظریں نیچے کی ہوئی تھی۔ یہ کیسے ہوا؟ شہریار کی نظر سے کلائی پر پڑی۔ خود کی لکیریں کلائی پر واضح تھیں۔ وہ کچن کے کیبنٹ میں سے فرسٹ ایڈ باکس لے کر نیچے بیٹھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرسٹ ایڈ کرنے لگا۔ جب غصہ مجھ پر تھا تو مجھے مارتی نا، یہ خود کو چوٹ پہنچانے کا کیا فائدہ؟ شہریار اپنی پٹی لگاتے ہوئے بولا۔ کیسی باتیں کریں، بھلا میں آپ کو کیسے مار سکتی ہوں؟ وہ بے اختیار بولی، جسے سن کر شہریار کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ کیوں بھائی، جب لگے گا کہ میں غلط جا رہا ہوں تو وہ لگا دینا، شرارتی انداز میں بولا۔ عبیر کے لبوں پہ بھی مسکراہٹ نے چھوا۔ شکر ہے تم مسکرائیں۔ اگین سوری، شہریار اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے ہوئے بولا۔ ایک آنسو عبیر کے چہرے پر بہا۔ اللہ جانے کہاں سے اتنا پانی آتا ہے؟ شہریار اس کے چہرے سے آنسو اپنی انگلی سے لیتے ہوئے بولا۔ میں آپ سے جو
میں آپ سے جو معاف کر دوں گی، پہلے وعدہ کریں آپ کبھی کسی کے کہنے پر مجھ پر شک نہیں کریں گے۔ اگر کبھی زندگی میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے پھر بھی آپ پہلے میری بات سنیں گے، بعد میں کوئی فیصلہ کریں گے۔ عبیر اپنا ہاتھ آگے کرتے ہوئے بولی۔ وعدہ بیگم۔ شہریار اس کے ہاتھ اپنا بھاری ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ چلو اب بہت منانا ہو گیا، کافی لیٹ ہو چکی ہو، صبح جلدی اٹھنا ہے، مجھے وکیل کے پاس بھی جانا ہے۔ شہریار اسے کھڑا کرتے ہوئے بولا۔ وکیل کے پاس کیا لینے؟ عبیر حیرانگی سے بولی۔ آؤ بتاتا ہوں۔ شہریار اسے لیے کمرے میں آیا اور صوفے کے سامنے پڑے ٹیبل سے فائل اٹھائی اور کھول کر عبیر کو دکھانے لگا۔ آج جب میں آفس میں تھا تب یہ پیپرز ملے، نیلم نے بچوں کی کسٹڈی کے لیے دوبارہ کیس اوپن کر دیا ہے۔ شہریار فائل دکھاتے ہوئے بولا۔ کیا؟ یا اللہ، اب کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہم سے عمیر اور نور کو چھین نہ لے۔ عبیر، پھر یہ خبر بہت بری طرح تھی، ایسا ممکن نہیں ہے۔ مجھے شہریار، فرحان کا ہرانا اتنا آسان نہیں، اور ویسے بھی یہ کیس بہت کمزور ہے، صرف ایک پیشی کی مار ہے۔ شہریار فائل کو الماری میں رکھتے ہوئے بولا۔ اگر اس نے بچوں کو چھین لیا شہریار، میں ان دونوں کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ عبیر روتے ہوئے بولی۔ میں ہوں نا، میں ایسے نہیں ہونے دوں گا، شہریار اسے سینے سے لگاتے ہوئے بولا۔ عبیر کی حالت دیکھ کر شہریار اسے یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ نیلم بھی یہ کیس جیت سکتی ہے۔ وہ ایک جھوٹی عورت ہے، وہ اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتی ہے۔ سو جاؤ، کچھ نہیں ہوگا، شہریار اسے بیڈ پر لٹاتے ہوئے بولا۔ پر عبیر کو اب کہاں نیند آنے والی تھی؟ وہ اس وقت آفس میں بیٹھا ہوا تھا، بچوں کے کیس کی وجہ سے وہ کافی پریشان تھا۔ فاہد اجازت لے کر آفس میں آیا۔ بولو فاہد، کیا کام ہے؟ شہریار لیپ ٹاپ پر مصروف انداز میں بولا۔ سر، یہ کچھ فائلز تھیں، اس پر سائن چاہیے، وہ فائلوں کو ٹیبل پہ رکھتے ہوئے بولا۔ شہریار بے گردان ہلا کر فائل پکڑی اور سائن کرنے لگا، تبھی اس کے وکیل کا فون آیا۔ کال کو بلوٹوتھ کے ساتھ اٹیچ کر کے وہ وکیل سے بات کرنے لگا اور جلدی بنا دیکھے پیپر سائن کرنے لگا۔ سائن مکمل کر کے فائل سائڈ پہ کی، فاہد نے جلدی سے فائلز پکڑی اور مسکراتے ہوئے باہر نکل گیا۔ کام ہو گیا۔ فاہد شمائلہ اور نیلم کے نمبر پر میسج کیا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ شہریار وکیل کی بات سن کر تھوڑا سا پریشان ہوا، تبھی عزیر صاحب آفس میں داخل ہوئے۔ کیسے ہو برخوردار؟ وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولے۔ شہریار نے فون بند کر دیا۔ ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ وہ انہیں کرسی پہ بٹھاتے ہوئے بولا۔ مجھے فیکٹری کا سن کر بہت افسوس ہوا۔ وہ فیکٹری بھائی صاحب کی پہلی فیکٹری تھی اور اسے بھی آگ لگ گئی، وہ دکھی لہجے میں بولا۔ جی، جو ہوا وہ اچھا تو نہیں ہوا، پر کیا کر سکتے ہیں، میں اللہ پاک نے ہمارے لیے کوئی بہتری رکھی ہوگی۔ وہ کافی کا آرڈر دیا۔ ہاں، یہ تو صحیح ہی کیا۔ ویسے تم نے انویسٹیگیشن کروا لی؟ کیا نکلا؟ وہ تھوڑا انٹرسٹ لیتے ہوئے بولے۔ چاچو، اس سب سے کوئی فائدہ نہیں، پر ابھی پولیس کام پر لگی ہے، ہو سکتا ہے کوئی سراغ مل جائے، شہریار بات کو ختم کرتے ہوئے بولا۔ تبھی شمائلہ اندر داخل ہوئی۔ تینوں کافی دیر تک باتیں کرتے رہے۔ ابھی آج یونی نہیں گئی تھی، اس کا دل تو یونی کو چھوڑنے کا تھا، پر شہریار کو کیا وجہ بتاتی۔ آج طبیعت خرابی کا بہانہ بنا کر اس نے چھٹی کر لی تھی۔ دوپہر سے اسے عجیب بے چینی سی لگی ہوئی تھی، جیسے کچھ بہت برا ہونے والا ہے۔ وہ بہت پریشان تھی۔ نور اور احمد کے ساتھ بیٹھی وہ اپنے دل کو بہلا رہی تھی۔ اپنا موبائل اٹھا کر اس نے فری کو کال ملایا، پر آگے سے فون نہیں اٹھایا۔ گھر پر فون کیا، وہاں بھی یہی حال تھا۔ اسی بے چینی میں اس نے بے دلی سے رات کا کھانا بنایا۔ وہ کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی جب شہریار گھر میں داخل ہوا۔ وہ کافی پریشان سا لگ رہا تھا۔ کیا ہوا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عبیر اس کے پاس آ کر بولی۔ وہ موہت کا فون آیا تھا، وہ پھپھو کو ہارٹ اٹیک آیا ہے، وہ اسپتال میں ICU میں، شہریار نے آہستہ بتایا۔ امی؟ عبیر ایک دم لڑکھڑائی۔ شہریار نے اسے سنبھالو خود کو، وہ اسپتال میں ہے، ہمیں جلدی سے نکلنا ہوگا۔ شہریار اسے پانی پلاتے ہوئے بولا۔ میری امی کو کچھ ہوگا تو نہیں؟ مجھے ان سے ملنا ہے، پلیز مجھے لے کر جائیں۔ ابھی روتے ہوئے بولی۔ میں گاڑی نکالتا ہوں، تم جلدی سے بچوں کو لے کر باہر آؤ۔ شہریار اسے بول کر باہر نکلا اور فرحان صاحب کو کال ملا دی۔ اسے کچھ دیر پہلے موہت کی کال آئی تھی۔ نجمہ بیگم کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا اور ان کی حالت کافی سیریس تھی، ان کے پاس 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں ہے۔ یہ بات وہ عبیر کو نہیں بتا سکتا تھا۔ فرحان صاحب کو بتا کر وہ گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ عبیر بچوں کو لے کر بھاگتے ہوئی گاڑی میں آ کر بیٹھی۔ شہریار نے گاڑی باہر نکالی اور اسے فل اسپیڈ پر ڈال دی۔ میری امی کو کچھ ہوگا تو نہیں نا؟ وہ ٹھیک ہو جائیں گی نا؟ میرے پاس صرف امی ہے، میں انہیں نہیں کھو سکتی۔ وہ اسے روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ میری امی کو کچھ نہیں ہوگا، وہ ٹھیک ہو جائیں گی، میرے پاس صرف امی ہے، میں انہیں نہیں کھو سکتی۔
وہ روتے ہوئے دعائیں کر رہی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ نور اور عمیر پریشان سے صورت بنا کر عبیر کو دیکھ رہے تھے۔ عمیر آگے آ کر عبیر کی گود میں بیٹھ گیا۔ شہریار تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ نور عمیر آپ دونوں دعا کرو کہ میری امی کو کچھ نہ ہو، اللہ پاک بچوں کی دعائیں بہت جلدی سنتے ہیں۔ عبیر دونوں کی طرف دیکھ کر بولی، آپ مت روئیں، میں اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں۔ عمیر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے عبیر کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، اللہ جی ہماری ماما کی امی کو ٹھیک کر دیں۔ عمیر اور نور دونوں اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے دعائیں کر رہے تھے۔ عبیر عمیر کے گلے سے لگا کر رو دی۔ شہریار نے اپنے آنکھوں میں آئے آنسوؤں کو صاف کیا۔ بہت پہلے وہ بھی یہ سب فیس کر چکا تھا۔ وہ دل سے دعا کر رہا تھا کوئی معجزہ ہو جائے اور نجمہ بیگم بچ جائیں۔ 3 گھنٹے کے مسلسل سفر کے بعد وہ اسپتال پہنچے۔ باقی کی ناول نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔